بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کیسی ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے، کامیابیاں دے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ بچوں، کل ہم نے حصہ نظم کی نظم نمبر 2 جو نعت ہے اس کے 3 اشعار کی تشریح میں نے آپ کو کروائی تھی، اور ساتھ ہی میں نے آپ کو شاعر حفیظ طائب کا تعارف کروایا تھا۔ تو اب ہم اپنے سبق پہ آگے چلتے ہیں، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو اشعار کو اچھے سے یاد بھی کیا ہوگا اور لکھا ہوگا ہوم ورک میں، جو آپ اپنی روٹین کے اکارڈنگ کام کرتے رہیے ساتھ ساتھ۔ تو آج ہم اپنی حصہ نظم کا نعت میں سے جو شعر نمبر 4 ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ پڑھانے لگی ہوں۔ صاحب خلق عظیم، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اور اس میں ایک معجزے کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیا تھا۔ صاحب خلق عظیم یعنی بلند ترین اخلاق کے مالک، بہترین سیرت کے حامل، لطف امیم ہر کسی پر ان کا لطف عام ہے، ہر کسی کے لیے ان کی مہربانی وافر ہے، ہر کسی کے لیے ان کا کرم کثرت سے ہے۔ صاحب حق ہمیشہ سچ بات کہنے والے، راست گو، اور شق القمر چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، خیر البشر ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے پیکر تھے، آپ کی مہربانی ہر ایک کے لیے عام تھی، آپ سچائی کا سراپا تھے، اور آپ کے حکم سے ہی چاند 2 ٹکڑے ہوا اذن الہی سے، اور آپ ہی تمام انسانیت سے افضل ہیں۔ یعنی اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا ہے، اور آپ کے یہ ایک بتائی ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی خصوصیات، آپ کی اچھی عادات اتنی مسلم تھی کہ دشمن، دوست، اپنا، غیر سب معترف تھے۔ جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی جو آیت ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے، دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق کے مالک کوئی نہیں تھے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق حسنہ کو بہتر اور مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَأَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے۔ ایک اور جگہ پر ہی ہے کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے، آپ کی سیرت پورے کی پوری قرآن ہے۔ یعنی ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے۔ قرآن بولتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ کر کے دکھاتا ہے۔ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ تو حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ آپ صدق، سخاوت، رحم، عفو، درگزر، احسار، مہر و مروت، شرم و حیا، عفت اور پاکیزگی، رحمت، شفقت، محبت اور احسان، حلم، تواضع، یعنی اتنی خصوصیات، خوش کلامی ہے، میانہ روی ہے، شجاعت، استقامت، عدل و انصاف، وعدہ افائی، یہ تمام خوبیاں جو ہیں اس آپ کی سیرت اس کا عملی مجسمہ ہے، اور آپ کی سیرت میں یہ جو موتی ہمیں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس شعر میں ایک خاص جو صفت ہے رسول پاک کی وہ ہے لطف امیم، صفت امیم۔ یہ ہے کہ ان کی رحمت بلا تخصیص مذہب، رنگ، نسل، جنس، ہر خاص و عام کے لیے تھی۔ ان کی رحمت کسی ایک طبقے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک علاقے کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ مکی زندگی ہے، بار بار جہاں پہ آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں وہاں بھی آپ کسی سے مواخذہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بھی آپ مطلب خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ آپ شیب ابی طالب میں محصور کیے گئے، اہل طائف کے پتھر، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو دیوانہ، مجنوں، ساحر، شاعر، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، پھر ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، آپ کے قتل کی ناپاک سازشیں کی گئیں۔ لیکن جب فتح مکہ کا وقت آیا تو آپ نے اہل مکہ کی وہ تمام خطائیں، وہ تمام درگزر جو مطلب ان کی غلطیاں تھیں ان کو معاف فرما دیا، اور ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ یہ وہ لطف و عنایت ہے کہ جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر ایک نرمی، ایک بردباری جو ہے وہ لانی چاہیے، اور ہمیں معاف کرنے کی جو عادت ہے وہ اپنانی ہے۔ تو مظفر وارثی کا ایک شعر نعت کا بڑا مشہور ذہن میں آ رہا ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے تنہا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی،
امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بہت خوبصورت نعت ہے، اور اسی صفت حق کا تذکرہ اس نعت میں طائب نے کیا ہے، حفیظ طائب نے، کہ آپ صاحب حق تھے، آپ لطف و میم رکھنے والے تھے، آپ سب پہ کرم کرنے والے تھے، آپ نے کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں دی، اور بعثت سے قبل بھی لوگ آپ کو جو ہے وہ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، آپ کے دشمن بھی آپ کی خصوصیات کا اعتراف کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث نبوی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، وَصِدْقُ شفیع، یعنی صدق میرا ساتھی ہے، صدق میرا ساتھ ہے۔ تو آپ اتنا زیادہ آپ کی خصوصیات ہیں کہ ہم نہ قلم احاطہ کر سکتی ہے، اور نہ دہن میں، نطق میں، نہ زبان میں اتنی طاقت ہے کہ ان کی تمام خصوصیات کا اعتراف کیا جائے۔